أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صل على محمد. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who blessed us to be among those who are lover and holding wilaya, love of Imam Ali alayhi salam. I would like to say congratulations to all my brothers and sisters, and especially I will say congratulations, Mubarak, to Imam of the time, Imam Zaman, Ajjalallah Farajahu Sharif. I would like to mention few names, especially our Al-Madin, Qibla Maulana, Hujjatul Islam, Mirza Abbas, or our guest, honorable guest, and few other names. Our honorable guest, Brother Ian William, who is called as a great name, Ali. I would like to congratulate to Brother Ali and some other brothers. They are always in front line in this community. Brother Dr. As'adi, Brother Shahab, Brother Imran Jafri, Brother Mahmood Jafri, and Brother Nawazish, Brother Ghulam Abbas, and Brother Israr. We have to encourage these brothers, and we have to ask from Allah subhanahu wa ta'ala, give them more tawfiq and more strength to work on the path of Ahlul Bayt. And we are happy and will say to these brothers, congratulations. They celebrate on front line in this Nottingham, and always when we are here, they are in front line with smiley face. Although I would like to say a few words in Urdu, I'm sorry for English speakers. In beginning, I have recited one ayah. It is for brothers, they are Arabic, and another nice and beautiful share for brothers, they are from Iran and Afghani brothers. It is poet, one of great poet from Pakistan. He said, Kasera na muyassar, Kasera muyassar na shud-i sahadat. Kasera muyassar na shud-i saadat, bikaba wiladat, bimasjid shahadat. सबसे पहले मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में इंतहाई खलूस से नीयत के साथ और दिल की गहराइयों के साथ उलमा इकराम और मेहमान ग्रामी जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी खिदमत में हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ। आज की ये महफ़िल मुक़द्दस जो कि मीलाद, जो कि जश्न गदीर की मुनासबत से बपा की जा रही है, इंतहाई अजीम रोज़, वो रोज़ जिसके बारे में 1400 साल से हम
ہمارے مومنین ہر سال اس کو مناتے ہیں، اور وہ آیات، وہ حدیث جو ان ایام میں یا اس روز جو ریپیٹ کی جاتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ تمام مومنین ان کو یاد ہو چکی ہیں، اور ازبر یاد ہیں دوستوں کو، بچوں کو، کہ ہم اس روز ایک ولایت، اعلان ولایت، من کنت مولا فہاز علی المولا، صلی علی محمد آل محمد کی صدا، جو کہ پیغمبر اکرم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا۔ پیغمبر اکرم نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، اس ولایت کو ہم تک پہنچایا، ہم نے اس کو سنا، اور 1400 سال سے ان صحابہ کرام نے بھی سنا اور اس صدا پر لبیک بھی کہی۔ ہم بھی لبیک کہتے ہیں، آپ بھی لبیک کہتے ہیں، ہر سال ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن ایک ہے زبان کے ساتھ لبیک کہنا، ایک ہے عمل کے ساتھ لبیک کہنا۔ چند جملے میں نے شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین اور حسینی کے کلام سے لیے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شہید فرماتے ہیں کہ اس غدیر کے بعد 2 نظاموں کا ٹکراؤ ہوا، ایک نظام ولایت ہے، نظام حکومت علی ہے، اور ایک نظام کفر ہے، نظام یورپ ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ عملی طور پر یہ اعلان سننے کے بعد، اس ولایت کو سننے کے بعد، ولایت علی کو سننے کے بعد ہمارے دلوں سے آواز اٹھی، علی علی۔ ہر محفل میں ہم نے اس صدا کو بلند کیا کہ علی علی، ہمارے مولا علی ہیں۔ ہم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اپنے بچوں کو یاد کرا دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس صدا کے بعد، اس زبانی پیغام کے بعد عملی طور پر ہم کس نظام کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں نظام ولایت عملی طور پر لاگو ہو چکا ہے؟ کیا یہ پیغام جو کہ پیغمبر اکرم کی زبان سے جاری ہوا، کیا یہ نظام جو ولایت علی کے ساتھ شروع ہوا، کیا یہ ولایت، کیا یہ حکومت ہمارے دلوں کے پر نافذ ہے؟ کیا یہ ہمارے گھروں میں نافذ ہے؟ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا فقط ہماری زبانوں تک محدود ہیں؟ شہید فرماتے ہیں کہ اگر یہ فقط ہماری زبانوں تک محدود ہے تو پھر ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، تو پھر ہماری موت ہے، پھر فقط ہماری زبانوں تک محدود ہیں۔ اور اگر ہم نے ان نظاموں کو نہ پہچانا، ان دونوں نظاموں کا جن کا آپس میں ٹکراؤ ہے، نظام ولایت علی اور حکومت کفر، اگر ہم نے ان دونوں کو نہ پہچانا تو ہم اپنے گھروں پر نظام علی اور حکومت علی کو لاگو نہیں کر سکتے۔ پھر چاہے ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہو رہے ہوں یا بارہ چنار میں شہید ہو رہے ہوں، پھر ہماری حص زندہ نہیں مردہ ہے، پھر ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے، چاہے ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی ہے کہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، چاہے عراق میں شہید ہو رہے ہوں یا بارہ چنار میں شہید ہو رہے ہوں، پھر ہمارے لیے کوئی کسر نہیں، کوئی قید نہیں، ہم خاموش رہیں گے، کیونکہ ہم نے یورپ کے نظام کو اپنا لیا۔ ہمیں آج کے روز یہ اسیس کرنا ہے، اس پر غور کرنی ہے، ایک بار تجدید عہد کرنا ہے۔ جب ہم اس موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے غدیر کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر لاگو نہیں کیا ہے تو پھر آج سے ایک بار ہمیں اس پرامس کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ اے مولا علی، ہم آج آپ کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، نہ صرف زبانوں کے ساتھ بلکہ عمل کے ساتھ۔ پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی شہید ہو، آج پاکستان کی سرزمین کو شیعہ نے